محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا، جسے سن کر آپ آنسو نہیں روک سکیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، باپ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ ہم کیسے اپنے والدین کو چھوڑ کر دولت کی خاطر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملک گیا تو کیا ہوا؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق آموز واقعہ۔ مجھے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا تھا۔ پاکستان میں رہ کر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا مکان بنانا چاہتا تھا، میں اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا، میں دنیا میں مگن تھا، مجھے اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں لندن جانے کا پروگرام بنایا۔ بابا نے مجھے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، ہجرت صرف بڑے مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ تم دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو، جس کی قیمت مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ادھر اپنی جان پہچان چھوڑ کر مت جاؤ۔ پاکستان ہماری پہچان ہے۔ درخت بھی ہمیشہ اپنے پتے تبدیل کرتا ہے، جڑ نہیں۔ مگر میں نہ مانا۔ ایئرپورٹ پہ مجھے رخصت کرتے ہوئے بابا بولے، بیٹا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بڑھاپا جسم کی جلا وطنی کا نام ہے۔ پتر، بڑھاپے میں زندگی اور دیوار پر لکھی لکیروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کو مٹانے کے لیے ایک بارش ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر ضبط کا مضبوط حصار توڑ کر آنسو میرے باپ کی آنکھوں سے باہر نکلے۔ مجھے بولے، بیٹا پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیتا ہے، اور پھر آدمی کو خشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب ہو۔ پھر مجھے گلے لگا کر میری طرف دیکھے بغیر ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے، اور پھر میں یہاں لندن کی دنیا کی دلدل میں گم ہو گیا۔ ایک گوری سے شادی کے بعد مجھے یہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی تھی۔ کئی سال تک بابا سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سال پہلے ان کا خط آیا تھا، لکھا تھا، بیٹا اب تم پاکستان آئے بھی تو مجھے دیکھ کر تمہیں مایوسی ہوگی۔ اب تم میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے، کیونکہ اب اس پر سرسوں کی پہلی رات اتر چکی ہے۔ پھونک کے خون سے یقیناً تمہیں نفرت ہے، مگر اب یہ طبیب کے بس میں بھی نہیں رہا۔ اب تم مجھ سے ٹوٹ کر پیار بھی نہیں کر سکو گے، اور یقیناً اپنی بیوی بچوں کے پاس پلٹ جاؤ گے۔ بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا میری آنکھوں کا دریا سوکھ گیا۔ افسوس میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ 2 جملوں کا حصہ ہی خط کا جواب دے دیتا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بے حساب دولت کا حساب کر رہا تھا کہ میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے آ گیا۔ پوچھنے لگا، کب سے پاکستان نہیں گئے؟ میں نے کہا، 11 برس یعنی کہ 11 سال بیت گئے ہیں، وقت ہی نہیں ملا پاکستان جانے کا۔ سوچ رہا ہوں اگلے برس جاؤں گا، بابا سے بھی ملنا ہے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا، تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ کیا تم اپنے باپ کے مرنے پر بھی پاکستان نہیں گئے؟ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا مر گئے؟ میری آہ نکل گئی، مگر مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں اپنے بابا کو چھوڑ کر نہ جاتا، میں ان کی مان لیتا۔ اس نے کہا، تمہارے بابا کی وصیت تھی، میرے بیٹے کو اطلاع مت دینا، اسے آنے کی میں تکلیف ہوگی۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے بازی پلٹ گئی ہے اور میں اپنا وجود بھی ہار گیا ہوں، میں جیتے جی مر گیا ہوں۔ بابا کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے، بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیتا ہے، اور پھر آدمی کو خود سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سنائی دیتا ہے۔ سنو تم خواب ہو میرے، تم خواب ہو میرے۔ میں نے اپنی نیشنلٹی، پاسپورٹ اور کچھ ضروری سامان اٹھایا اور بیوی بچوں کو بتائے بغیر ایئرپورٹ پر پہنچا اور پہلی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا۔ یہ واقعہ لاہور کا ہے، وہاں سے سیدھا اوان ٹاؤن قبرستان پہنچا۔ میں نے بابا کی قبر کو بہت تلاش کیا، مگر مجھے نہ ملی۔ میں دوڑ کر گورکن علم دین کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا، بابا کی قبر کہاں ہے؟ علم دین میرے ساتھ چلا آیا اور اس نے بہت تلاش کیا، مگر قبر نہ ملی۔ علم دین نے مجھ سے پوچھا، اچھا قبر کی پہچان کیا ہے؟ مجھے بابا کی بات یاد آ گئی، بیٹا پہچان کی ضرورت تو قبروں کو بھی ہوتی ہے۔ تم ملک کی بات کرتے ہو؟ میں نے علم دین سے کہا، علم دین میں آج پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے بابا کی قبر کیسی ہے۔ علم دین پھر تلاش میں نکل گیا۔ میں نے وہیں قبرستان میں
ایک گڑھا کھودا اور اپنی غیر ملکی شہرت اور اپنا پاسپورٹ اس میں دفن کر دیا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ پھر میں نے غور سے دیکھا، اس گھڑے کے ساتھ ہی میرے باپ کی قبر ابھر آئی تھی۔ میں نے کتبہ دیکھا تھا، عطا محمد بخش خان نظامی، تاریخ پیدائش 20 فروری 1928، تاریخ وفات علم دین، چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ یہ میرے بابا کی قبر پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ قبر میرے باپ کی ہے، مگر علم دین اس پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ علم دین نے قبر کی طرف دیکھا اور پھر افسوس اور نفرت سے میری طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بولا، مجھے تاریخ تو یاد نہیں، غالباً 4 مہینے پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ قبر بنائی تھی۔ اس پر کتبہ نہیں تھا۔ پھر ایک رات جب رات کے چکر لگانے آیا تو انتہائی خوبصورت انسان، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، اس قبر پر خطبہ نصب کر رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہ تھا، شاید کوئی فرشتہ تھا۔ یہی سوال میں نے ابھی اس سے کیا تھا، اے اجنبی، اس خطبے پر تاریخ وفات کیوں نہیں؟ وہ اجنبی بولا، ایسے لوگ مرتے نہیں، صرف انتقال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں زندہ رہتے ہیں صاحب۔ مزار کے بیٹے نے باہر سے آنا ہے، جس دن وہ آئے گا اسی دن صاحب مزار کا انتقال ہوگا۔ تاریخ وفات اسی دن لکھی جائے گی۔ اور پھر میں نے تاریخ وفات کے آگے لکھا 20 اکتوبر 1994، اور پھر میں ساری رات قبر پر بیٹھا روتا رہا، معافی مانگتا رہا، مگر قبر سے صرف ایک ہی آواز آتی رہی، بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ جدائی اور موت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہجر کا دکھ دیکھنا تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی طرف دیکھو، جن کی روشنی اپنے فرزند حضرت یوسف کی یاد میں روتے روتے چھین گئی۔ اور ہجر ایک ایسی اذیت ناک موت ہے جس میں جان سے جاتے جاتے بھی عمر لگ جاتی ہے۔ اور سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب مت ہونا، لاہور کی گلیوں میں جہاں سبھی میلے چادر اوڑھے ساگر پھرتا تھا، اب وہاں ایک ملنگ بے تحاشا بڑے ہوئے بالوں اور مہری چادر لیے پھرتا نظر آتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو ساگر کی طرح کسی بھی فٹ پاتھ پر لیٹ جاتا ہے، مگر آج تک اسے کسی نے سوئے نہیں دیکھا۔ صبح ہوتے ہی بازار میں چلنا شروع کر دیا، جہاں کہیں بوڑھا نظر آتا ہے اس کو روک کر سلام کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے اپنے مرنے تک ضرور زندہ رہنا اور اپنے بیٹے کو باہر مت جانے دینا، اس کا پاسپورٹ پھاڑ دینا، اور صرف تختہ ہوا آگے بڑھ جاتا اور پھر کریناک لہجے میں گانے گانے لگتا، سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب مت ہونا۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہ جائیں، ان کا سہارا بنے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں رزق کا بڑھا دے گا، ہمارے رزق میں برکت دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا حکم ماننے اور ان کی اطاعت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید دل ہلا دینے والے سبق اور واقع سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔